لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا شك من دينه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ شرک ایک لعنت ہے، شرک ایک پلیتی ہے، نجس ہے، جس کے کرنے والا بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا دوسری تمام پلیتیاں، نجس چیزیں، ناپاک چیزیں دکھائی دیتی ہیں، بعضی چیزیں دکھائی نہیں دیتی، وہ حکمن پلیت ہوتی ہے۔ جیسے جھوٹ ہے، کسی نے کبھی دیکھا تو نہیں جھوٹ کیسا ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، گلابی رنگ کا، پیلے رنگ کا، لیکن جھوٹ پلیت ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ شرک اس قسم کی لعنت ہے جو آدمی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور اتنی بڑی پلیتی ہے، اتنا بڑا نجس ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک کو کبھی توفیق نہیں ہوتی
زانی کو توفیق ہو جاتی ہے، چور کو توفیق ہو جاتی ہے، قاتل کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن شرک ایک ایسی پلیتی ہے جس کے کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدعاتی آدمی تعظیم کرنا گناہ ہے۔ بدعت کرنے والے آدمی کی تعظیم کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی حمایت کی کہ جس نے سنتیں مٹا کر بدعت کو اجاگر کیا۔ اور یاد رکھیے، میں نے آیت الکرسی کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے بھی یہ بات بتائی تھی کہ رب العالمین پروردگار عالم ہے اور وہ ساری کائنات کے ارادوں سے واقف ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں ایک بات 100 سال کے بعد جو آنی ہے، اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ اسی کا نام تو خدائی ہے جو سب کچھ جانتا ہو اور کبھی بھی کسی ہاتھ کسی کا محتاج نہ بنا ہو۔ رہا عوام کا یہ جواب کہ صاحب ہم نے اپنے ماں باپ کو یوں کرتے دیکھا، ہمارے وڈیرے یوں کرتے آتے تھے، تو قرآن کریم اللہ پاک تم سب کو نصیب فرمائے، تمہارے بچوں کو اللہ قرآن مجید کی دولت عطا فرمائے۔ ترجمہ پڑھا کرو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سب لوگوں نے یہی بات کہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب بھی ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ پاک کے پیغام کی طرف جو آسمان سے اترا ہے، جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین دیا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس دین پہ قائم رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کا دین ہو۔ دین کے بارے میں تو باپ دادا یاد آ گئے۔ کبھی کسی ڈی سی نے بھی کہا کہ میں تو اس کرسی پہ نہیں بیٹھتا، میرا دادا تو گلیوں میں جھاڑو دے کے مر گیا، میں ڈی سی کیوں بنوں؟ کبھی کسی پوتے نے اپنے بنگلے کو آگ لگائی کہ میرا دادا تو جھونپڑی میں رہتا تھا، میں بنگلے میں کیوں رہوں؟ دین کے بارے میں باپ دادا یاد آ گئے جان بچانے کے لیے۔ اور یہی لوگ تھے جنہوں نے خدا کی قسم اس ذات کو تنگ کیا ہے، زمین تنگ کر دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ چاروں طرف سے اعتراضات ٹوٹے ہیں، چاروں طرف سے مار پڑی ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ تم آج بھی جا کر گنبد خضرا کی جالیاں پکڑ کے پوچھو کالی کملی والے تیری جان کو کیا بنی تھی؟ چاروں سے عربی لوگ آ گئے، دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، بڑے بڑے رئیس آئے، سردار آئے، چودھری آئے، خاندان قبیلوں کے نمبردار آئے، تیرا دین کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب چاروں طرف سے یہ لوگ بھیڑ کر کے آئے، رش کر کے آئے، آپ کو تنگ کرتے ہوئے آئے اور دین کے بارے میں پوچھیں تو فرمایا کل، او میرے زبان تیری ہوگی، بولوں گا میں خدا۔ قل کہو
ان پیارے پیارے لبوں کو حرکت دو، ان پیارے پیارے دندان مبارک کو حرکت دو، اس چہرے انور کو سامنے لاؤ، قل کہو فرماؤ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے امیروں، اے غریبوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے مردوں، اے عورتوں، یا ایھا الناس، او عربیوں، او اجمیوں، او کالے رنگ والوں، گورے رنگ والوں، تختوں پہ بیٹھنے والوں، گلیوں میں پی کے ٹکڑے مار کھانے والوں، یا ایھا الناس، او انسانوں، او آدمیوں، ان کنتم فی شک من دینہ، تم شک کرتے ہو میرے دین کے بارے میں، تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں، تمہیں میرے مذہب کے بارے میں شک ہے، تم میرے عقیدے کے بارے میں شک کرتے ہو، تم میرے نظریات معلوم کرنا چاہتے ہو، پھر تم سارا مکہ ایک طرف ہے، تم چودھری سارے ایک طرف ہو، طاقت ایک طرف ہے، دولت ایک طرف ہے، میں وہ غریب ہوں کہ ماں کے پیٹ سے یتیم پیدا ہوا، ساری چودراہٹ ایک ہے، سارے رئیس ایک طرف ہے، قبیلے اور خاندان ایک طرف ہے، ساری کی ساری دولت ایک طرف ہے، پھر میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں گھبرانے والا نہیں، میں کسی سے سامنے جھکنے والا نہیں، میں بکنے والا نہیں، فرمایا سنو پھر میرا دین یہ ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، دو ٹوک فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جانتے تھے کہ جب میں یہ اعلان کروں گا تو پتھروں کی بارش ہوگی، پھولوں کی نہیں، مار پڑے گی، ارے اور کون سا تنازع تھا اور کون جھگڑا تھا اور کیا بنا فساد تھا کہ اندازہ لگاؤ، مکے کے مشرک کافر مکھن چاٹتے ہیں اور دو جہان کے بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنائے خاندان کے درختوں کے پتے بھی دستیاب نہیں ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت کی گھر والی، ایک دن کا فاقہ گزرا، 2 دن کا فاقہ کاٹا، 8 دن ہو گئے، مکے کی تاجرہ، مکے کی رئیسہ، بڑی دولت مند مائی آج کالے کملی والے کے گھر میں ہو کر ساری دولت اللہ کے نام پہ لٹا دی، 8 دن ہو گئے، پتے بھی نہیں ملتے۔ تھا تو کافر سیدہ خدیجہ کا بھتیجا، جب سنا کہ میری پھوپھی کا برا حال ہے بھوک کی وجہ سے، کچھ کھانا لے کے چلا، ان میں پھر بھی اتنی مروت تو آئی کہ دین کی دشمنی تھی، چلو میری پھوپھی 8 دن کی بھوکی ہے، روٹی دے کر آؤں، تمہیں پتہ چل جائے کہ میری پھوپھی بھوکی ہے تو اور بھوکی مارنے کی کوشش کرو گے۔ جب کھانا لے کے چلنے لگا، ابو جہل نے دیکھ لیا، ہر روز چکر لگایا کرتا تھا شعب ابی طالب کے درمیان اور مکے کے درمیان، جس درے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قید ہے، صحابہ قید ہے، صحابیات قید ہیں، اہل بیت قید ہیں، حضرت خود قید میں ہے، وہاں رہتے ہیں، اور درمیان میں ابو جہل سارا دن چکر لگاتا ہے۔ خبردار اگر کھانے کی چیز کسی نے ان کے ہاتھ مول بھی بیچی، جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو آٹا نہیں دینا،
جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اس کے ہاتھ آٹا نہیں بیچنا، دانا نہیں بیچنا، کھجور نہیں بیچنی۔ مکے والوں نے بائیکاٹ کیا ہوا، زبردست بائیکاٹ ہے۔ اور دوستو، ہم تو ایک عورت کے کہنے پر پھسل جاتے ہیں نا، ذرا منہ بنا دیتی ہے، ہاں تم پکے عقیدے والے بنے بیٹھے ہو، بچے کا تو یہ حال بنا ہوا ہے، میں کیا کروں، میری فلاں منت رہ گئی، میری فلانی نظر رہ گئی، میرا فلانا کام بیچ میں رہ گیا، تم عقیدہ لیے پھرتے ہو، میرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ یقین کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں، یہ مشقت، یہ تکلیف 2.5 برس تک اٹھائی ہے۔ 2.5 سال گزر گئے صحابہ کو، اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اٹھاتے، پیٹ کی مار دی، پانی نہیں ملتا۔ ہاں آج سب کو شکایت ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، صحابہ کرام 8 دن کے وقت وہ اندازہ لگا، فاطمہ الزہرا کا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، خود ان کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے خدا کی زمین پہ آسمان کے نیچے عورتوں میں جس نے سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، آج 8 دن ہو گئے اسے چبانے کے لیے پتے بھی نہیں ملتے۔ نڈال کر دیا بھوک نے، پریشان کر دیا بھوک نے۔ علماء کرام نے لکھا، تمام صحابہ کرام کا برا حال ہو گیا، اور عقیدے کی اتنی پختہ عورتیں تھیں، اتنا مضبوط ایمان تھا، کئی عورتوں کے بچے شیر خواہ دودھ پینے والے، کھانا پینا ماں کا بند ہو گیا، دودھ کھیر کدھر سے آتا، اتنی زبان باہر نکلی ہوئی، لٹکی ہوئی، اپنی اماں کی گود میں تڑپ تڑپ کے جان دے دی، تڑپ تڑپ کے پیاس کی وجہ سے مر گئے، بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ خدا کی قسم، نگاہ نبوت نے ان مائیوں کو اتنا رنگ دیا تھا، سامنے بچہ مر رہا ہے، کی طرف چیرا اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے، الہی ایک نہیں 100 بچے مر جائیں پر پروردگار کلمہ مجھ سے الگ نہ کرنا۔ ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے ایمان کا۔ یوں کیا پتا چلے، یوں تو تم کہتے ہو کہ جنت کی کنجی میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، اور یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ ابو جہل کی نظر پڑی، حضرت خدیجہ کے بھتیجے کو دیکھ لیا تو کھانا لے کے کہاں چلا؟ وہ کہنے لگا، میری پھوپھی کا برا حال ہے، بھوک سے نڈھال ہو گئی ہے، میں تھوڑا سا کھانا لے کے چلا ہوں۔ اللہ اکبر! آج شادی میں اگر کسی کو ہم نہ پوچھیں، ساری عمر اکڑا کے نہیں اترتا۔ پہلی شادی میں ہم کو پوچھا نہیں، اب آ گئے ہو، بھلا یہ بھی کوئی سودا ختنہ کرانا؟ ارے میاں، ختنہ میں تو ہم کو پوچھا نہیں، شادی کے لیے آ گئے ہو؟ میرا خیال ہے اس وقت یہ کہنا چاہیے، اندر ساری ختنہ تیرے سے ہی کرایا کریں گے، برا نہ مان۔ اللہ نہ لگا، ذہنیت دیکھو مسلمانوں کی۔ ذرا سا آدمی کو اکڑاہٹ ملا چاہیے، کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج کون ہے جو اس بات سے انکار کرے، میں تمہاری شادی میں اس لیے شریک نہیں ہوتا، لڑکی
بے نماز ہے، لڑکا بھی بے نماز ہے، میں تمہاری خوشی میں اس لیے شریک نہیں، تم رات دن قبریں چاٹتے پھرتے ہو، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو، میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوتا، اور اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک کرتا رہے پھر تو تجھے پرواہ نہیں، اور اگر تیری پگڑی کو تھوڑی سی آنچ آ جائے تو پھر بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو کچھ نہ ہوئی، وہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور اگر آ کر کسی نے پوچھ لیا نا، دیکھو جب تم آ گئے ہو نا، اب یہ کام ہمارا ہے، اب یہ ہم کریں گے، پیسے ویسے کی جتنی ضرورت ہو کھلا خرچ کرو۔ آج مسلمان نفرت اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے نفرت کون کرتا ہے؟ کون ہے آج ان باتوں کو سوچنے والا جو اسلام نے ہمیں بتائی تھی، جو خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، جھیلی ہے، اٹھائی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا خبردار ایک روٹی کا لقمہ نہیں جانے دوں گا، تیری پھوپھی بھوک کی وجہ سے مر سکتی ہے، تیری پھوپھی بیٹیاں بھوک سے مر جائیں بھلے مر جائیں پرواہ نہیں، سارے مسلمان مر جائیں مگر ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس پہ تکرار بڑھا، وہ بھی آخر چودھری کا بیٹا تھا نا، قریش خاندان کا جوان تھا، سیدہ خدیجہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ کا بھتیجا ہے۔ وہ کہنے لگا تو روک کے دکھا، میں لے کے جا رہا ہوں، روک کے دکھا۔ اب یہ بڑے بڑے جو ہوا کرتے ہیں نا، چودھری ہوں، نمبردار ہوں، بڑے بڑے جتنے دار ہیں نا، تحصیلدار ہوں، اللہ ان داروں سے بچائے، ان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ اکڑا کرتے اور جب اگلا کرتا دکھا تو نیچے کو منہ قرار چل دیے۔ ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، پہلے تو اکڑا ہوا تھا نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، تم لے جا ہی نہیں سکتے۔ سیدہ خدیجہ کے بھتیجے نے ایک ہڈی اٹھائی اور کہنے لگا چودھری لڑائی لڑا، پرے کو چلتا جا رہا، میں بھیج رہا ہوں لڑکے تیری خبر، میں انتظام کر رہا ہوں تیرا، جا رہا جاؤں گا جا کے۔ وہ بھی تو قریش کا خاندان تھا، ماری سر میں ہڈی ابو جہل کا سر پھاڑ دیا۔ لڑائی ہو پڑی، لڑائی ہو گئی آپس میں، آخرکار یہ نوبت آئی کہ بھی تم یہ کوئی بات ہے کہ بھوکے کو ٹکڑا ہی نہ دو؟ عزیز اوقات کی بنا پر یہ لے کے چلا ہے، اس کو بھی تو پتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، یہ خود کافر ہے، مگر یہ تعلقات کی بنا پر امداد کرنے چلا، روٹی دینے چلا، تو کیوں روکتا ہے؟ 2.5 برس کے بعد اس موقع پہ آ کر کے بائیکاٹ ٹوٹا، اور خدا گواہ ہے کتنے ہی بچے شہید ہو گئے، ماؤں کی گود میں تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ ایک عورت ایسی نہیں جس نے یہ ہو کہ ہائے اگر میں حضور کا دامن نہ پکڑتی، میں کلمہ نہ پڑھتی، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرتی تو میرا بچہ نہ مرتا، کسی نے نہیں کہا۔ اور وجہ صرف یہ تھی کہ ان حضرات نے کلمے کے اوپر بڑا خرچ کیا تھا۔ ہمیں کلمہ ویڑے کی صحن میں ڈیوڑی کے دروازے پہ کھڑا ہوا مفت مل گیا، اس لیے کلمے کی قدر نہیں۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں طرف چودھری اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اپنا دین بتاؤ جی، ہاں تم نیا دین لائے ہو، نئی باتیں کرتے ہو۔ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، میرے عقیدے کے بارے میں شک ہے، میرے مذہب کے بارے میں تردد ہے، پھر میں تمہیں علی الاعلان بتاتا ہوں، فلا
أعبد الذين تعبدون من دون الله ہرگز ان کی عبادت کرنے کو تیار نہیں جن کی تم خدا کے سوا کرتے ہو. درختوں کا پجاری میں نہیں بنتا, پتھروں کا پجاری میں نہیں بنتا, پانی کا پجاری میں نہیں بنتا, قبروں کا پجاری میں نہیں بنتا. اس موقع پر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جھولی پھیلا دی, پروردگار کے دربار میں دعا مانگی, اللہم لا تجعل قبری, اے میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا. جس چیز کو نبی نے ساری عمر منع فرمایا اور منع فرمانے پہ پتھر کھائے, لولوہان ہو گئے اور اتنی غربت میں زندگی بسر فرمائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا تو میں نے نظر ماری چاروں طرف کے گھر کا مال تو دیکھوں, دولت دیکھوں, اثاثہ دیکھوں. فرمایا کچھ بھی نہیں تھا, ایک کونے میں 2-4 مٹھی جو پڑے ہوئے تھے. فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. تم طاقتور ضرور بنتے ہو, حکومت والے ضرور بنتے ہو, بڑے بڑے رئیس بنے پھرتے ہو, قبیلوں کے سردار بنے پھرتے ہو, بڑے بڑے دولت مند بنے پھرتے ہو, مگر میں کالی کملی والا تمہارے سامنے جھکنے تیار نہیں. اس لیے میں شرک کی لعنت کی جڑیں اکھیڑنے آیا ہوں. میں تو خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں. بعض مرتبہ مجھے تو ایمانداری کی بات ہے, اس بات میں لطف آتا ہے کہ بازی عورت کتنی ثابت قدم گزری. مولانا جلال الدین رومی سب قید رحمت اللہ علیہ, اللہ والے گزرے ہیں, انہوں نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ نقل کیا ایک عورت کا. حدود النار کے واقعے کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو. بادشاہ وقت نے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب لوگ آ رہے تھے, سجدے کر رہے تھے, جا رہے تھے. نمبر آ گیا اس مائی کا جو اللہ پر یقین رکھتی تھی, اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی تھی, عقیدہ درست تھا, اللہ کی توفیق تھی, اکڑ گئی. انہوں نے کہا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا. وہ کہنے لگی تم کون ہو سجدہ کرانے والے, جاؤ اپنا کام کرو. میرا یہ سر اپنے رب کے دروازے کے سوا کسی کے آگے نہیں جھک سکتا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئی کہ تجھے کرنا پڑے گا. اس نے کہا کوئی طاقت نہیں جو میرا سر خدا کے دروازے کے سوا کہیں اور جھکا دے. یہ گردن کر سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی. میرا عقیدہ ہے, میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے, مجھے کوئی نہیں جھکا سکتا. چنانچہ آج آپ جا کر کے دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو عورتیں پکڑ پکڑ کے سجدہ کراتی ہیں. پیروں فقیروں کے سامنے پہلے سر جھکانا, پیروں پہ ہاتھ لگانا, پھر بات کرنی. عورت اکڑ گئی, کہنے لگی میں بالکل سجدہ نہیں کروں گی, میں نے کبھی کیا ہی نہیں.
میری یہ پیشانی پروردگار عالم کے دروازے کے سوا، اپنے خالق و مالک کے سوا، اپنے رازق کے سوا میرا مشکل کشا وہ ہے، میرا حاجت روا وہ ہے، میرا پالن ہار وہ ہے، میرا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ میں اپنا سر اسی کی چوکھٹ پہ جھکا سکتا۔ اندازہ لگا مسلمان، اور صاف صاف یوں کہا کہ گفتو زن پیشوئی سجدہ کن ورنہ در آتش بسوزی بے سخن، جلدی کر یا تو سجدہ کر دے ورنہ تجھے اس آگ میں بلا چون و چرا پھینک دیا جائے گا۔ مائی کا بچہ کر آگ میں ڈال دیا، آگ میں پھینک دیا، اور مولانا لکھتے ہیں بود زن پاک دینو مومنہ، اور سجدہ آبت نہ کر دا موقع نہ، اور کہنے لگی جاؤ جاؤ اپنا کام کیا کرو، لا الہ الا اللہ میری رگ رگ بسا ہوا ہے، میرے خون کی قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، جان دے سکتی ہوں پر رب العالمین کے سوا کسی کو سجدہ کبھی کیا نہیں۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ہم مرد جتنے بھی ہیں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عورت کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، مرد جان ہی نہیں سکتا۔ اگر بیٹا 3-4 مرتبہ گود میں بیٹھ کر کہے نا ابا جی بیٹے، ابا جی بیٹے، تیسری مرتبہ پاک کر کے تھپڑ کی بکدا ہے۔ اللہ کو دیکھو سارا دن سر کھاتا ہے، امی جی بیٹا، امی جی پتر، امی، ایک دفعہ بھی تھپڑ نہیں مارتی، جونجو امی امی کہتا ہے، جونجو خوش ہو رہی ہے۔ تیرے کپڑوں پہ اگر بچہ پیشاب کر دے، او لے جا اس بیماری نو گھر جا کے میرے کپڑے پلیت کر دیے، اور اس کے اوپر سارا پیشاب کرتا ہے، سارا دن پخانہ کرتا ہے، ایک دفعہ بھی منہ نہیں بناتی۔ کتنی محبت ہے عورت کو اپنی پیار سے، ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار اور محبت ہوتی ہے۔ اندازہ لگا آگ میں سامنے بچہ پڑا ہوا ہے، دل میں ذرا تلمل آنے لگی، گھبراہٹ آنے لگی، اور انگلیاں کرلانے لگی، دل اکٹھا ہونے لگا، ذرا جگر پھٹنے لگا، آواز آئی او معصوم بچے، تیری ماں نے مجھ پر یقین کیا ہے، مجھ پر اعتماد کیا ہے، مجھ پہ توکل کیا ہے، مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، ارے سجدہ نہ کیا، تجھے آگ میں ڈلوا دیا، اور میرے بندے اور میری مائی کے بچے، میری بندی کے نورے نہ اس آگ میں پڑا پڑا، اس میں لیٹا لیٹا اپنی اماں کی تسلی کر دے۔ سارا جہان دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا تماشا، اب جھکی، اب آکڑ ٹوٹی، اب اس کا یقین خاک میں ملا، اب اس کا ایمان ختم ہوا، مگر وہ اللہ کی بندی کھڑی ہے۔ اب آگاہی کی ذرا بول، اگر میں یوسف علیہ السلام کی گواہی معصوم بچے سے دلوا سکتا ہوں، حضرت مائی مریم علیہ السلام کی صفائی بچے سے دلوا سکتا ہوں، تیری ماں بڑے مضبوط ایمان والی ہے، اور مضبوط کر دے۔ بچہ آگ میں پڑا پڑا لیٹا لیٹا کہتا ہے اندر در کے من اینجا خوشم
اور گرچہ در صورت میانی آتشم، اور میری اماں گھبرانا پریشان نہ ہو، دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے، ذرا چھلانگ لگا کے تو دیکھیے تو گلاب اور چمیلی کے پھول بچھے ہوئے۔ عورت کے ایمان کی گواہی مل گئی، اس کے یقین کی گواہی مل گئی۔ ایک عورت کی وجہ سے کئی 100 آدمیوں کا اور یقین بن گیا، ایمان نصیب ہو گیا۔ یہ تمہارا ملتان شہر جس میں ہمارے باپ دادا رہتے، عمریں گزر گئی، اسی شہر میں راجہ دیوان کی حکومت ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ اس نے تجارت کی جوہریوں سے، جواہرات بیچنے لانے والوں سے، جو عرب سے آتے تھے، سمندری علاقوں سے آتے تھے، ان سے تجارت کی۔ ان کی تجارت کی، معاملات کی صفائی دیکھ کر راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارے معاملات دیکھ کر ہندو کافر مر رہے ہیں۔ تم سے کوئی معاملہ کر کے تو دیکھیں ایک مرتبہ، پھر پتہ چلے، غش نہ دے دے تو۔ اشراق پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تسبیحیں پھیریں گے، تلاوت کریں گے، مگر جب معاملہ چت ماریں گے اگلے کو۔ جو معاملے کا گندا مسلمان، اس کا کیا معاملہ اور کیا مسلمانی ہے؟ خدا کی قسم، مسلمانوں نے چاروں طرف پوری دنیا میں جو اسلام پھیلایا، وہ معاملات کر کر کے پھیلایا۔ کسی معاملے میں، کاروبار میں جوہریوں کو بڑا خسارہ آیا، انہوں نے خسارہ اٹھا لیا مگر دھوکہ نہ کیا۔ اس پر راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ ارے اتنا بڑا خسارہ اٹھا لیا اور معاملات کے اتنے صفائی رکھنے والے لوگ۔ آج نمک تمہارا صاف نہیں، مرچیں تمہاری صاف نہیں، ہلدی تمہاری صاف نہیں، گرم مسالہ تمہارا صاف نہیں، چائے کے ڈبے تمہارے صاف نہیں، اور کچھ کیسے صاف ہوگا؟ میرا دل پلیت ہے، دل صاف نہیں، نیت صاف نہیں۔ روح میں ملاوٹ، ایمان میں ملاوٹ، یقین میں ملاوٹ، تمام چیزوں میں ملاوٹ ہے آج۔ بڑے خوش ہوتے ہیں خاندان کے خاندان، گھر کا گھر۔ جب سے ہم نے ملاوٹ شروع کی ہے، بڑا کاروبار ہے جی، اس کا کام اس ملک میں چلتا ہی نہیں۔ راجہ دیوان کا بیٹا جوہریوں سے کاروبار کر کے مسلمان بن گیا۔ اب بڑے آدمی کا بیٹا تھا، اسے بڑی فکر ہوئی کہ دین میرے گھر میں آ گیا، اسلام میرے گھر میں آ گھسا۔ اس نے خدا جانے کہاں کہاں سے بڑے بڑے پنڈت بلائے، ہندوؤں کے پنڈت بلائے، کبھی اپنا دین سمجھاؤ۔ یہ تو بڑا نقصان ہوا کہ راجا کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اس کو بڑا سمجھایا لوگوں نے، بڑے بڑے پنڈتوں نے سمجھایا، مگر یقین کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں گھر کر جائے، اس کا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر وہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہ کاروبار کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اسباب اور مال و متاع کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا کما بنے اور کچھ بنے نہ بنے۔ جس کا یہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ ذرا توجہ کرو، ایک بات کہنے لگا ہوں، دھیان کریں سب۔ ماں پیٹ میں اللہ نے ایک پائپ لگا کر خوراک پہنچائی، وقت آنے پر دائی نے وہ ایک دروازہ خوراک کا بند کر دیا، وقت آنے پر دائی نے
ایک دروازہ غذا کا، خوراک کا بند کر دیا، رب العالمین نے ماں کی چھت پہ 2 دروازے کھول دیے۔ دائی نے ایک بند کیا، اللہ پاک نے ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے۔ اور جب تیری ماں نے 2 دروازے بند کیے تو اللہ پاک نے 4 دروازے کھول دیے، چاروں طرف کما اور کھا۔ دائی نے ایک دروازہ بند کیا، ماں نے 2 کھول دی چھاتیوں میں پروردگار نے، اور جب ماں نے 2 دروازے بند کیے تو اللہ نے تیرے لیے 4 کھول دیے۔ اور جب اسرائیل نے تیرے 4 دروازے بند کیے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ کتنی کریمی ہے تجھ پر اس کی، کہاں اس کے احسانات کا بدلہ بندہ چکائے گا۔ فرمایا تم بن جا پھر دیکھ مزہ، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں زمین سے اگا کر کھلاؤں گا، آسمان سے برکتیں برساؤں گا۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، چاروں طرف کے کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں تیرا رعب ڈال دوں گا۔ بڑا سمجھایا پنڈتوں نے، ہندو سادھوؤں نے، مگر وہ کہنے لگا بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری قطرے قطرے میں خون کے بس گیا ہے، اب کوئی طاقت ایمان نہیں چھین سکتی۔ ایک پنڈت بڑا ہوشیار تھا، اس نے راجا سے کہا کہ دیکھو ایک بیٹے سے تجھے صبر کرنا پڑے گا، اگر یہ مسلمان رہا تو تیرے گھر میں دین آ گیا، سمجھو قرآن آ گیا، ایمان آ گیا، اور ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پھیلتا ہے، تیرا سارا گھر دیندار بنے گا، سارا گھر مسلمان ہوگا۔ یا پھر ترکیب میں بتاتا ہوں، یہ مر جائے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس لڑکے کو بلایا، کہنے لگا او میاں تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، یقین والا بنا بیٹھا ہے، ایمان والا بنا بیٹھا ہے، ہم تجھے لوہا گرم کر کے دیتے ہیں، جب جانے یہاں سب کے سامنے 5 منٹ سینے سے لگا کے دکھا، 5 منٹ سینے سے لگا کے دکھا۔ اس نے کہا بے شک لے آؤ، پرواہ نہیں، لے آؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہی ملتان کا چوک بازار تھا، خلقت تھی، مخلوق تھی، تماشا دیکھنے دنیا آئی تھی، سب کے سامنے جب وہ سرخ گرم لوہا کر کے لایا، یوں لکھا ہے ملتان کی تاریخ میں کہ اس لڑکے کے دل میں تھوڑی سی کلول سی آنے لگی کہ الہی اب جل جاؤں گا، اب مر جاؤں گا، اب آگ مجھے ساڑ دے گی۔ تو یوں لکھا ہے کہ جب وہ لوہا گرم گرم اس کے سامنے لایا گیا، آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ سرخ گرم لوہے کے اوپر کیڑے مکوڑے زندہ پھر رہے ہیں۔ اس نے دیکھ لیا جو ذات ان کی حفاظت کر سکتی ہے وہ میری بھی کرے گی۔ انہوں نے 5 منٹ کا مطالبہ کیا تھا، راجا دیوان کے بیٹے نے لوہا گرم گرم لے کر سینے سے لگائے ہوئے گھنٹوں کھڑا رہا۔ خدا کی قسم کتنی بڑی عظمت تھی ایمان کی، ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے یہ ملتان گواہ ہے، ملتان کی سرزمین گواہ ہے، ملتان چوک بازار گواہ ہے، ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے 600 کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے، یقین کی برکت سے۔
آج وہی یقین تو چلا گیا جس کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھیلانے آئے تھے، جو صحابہ کے ذریعے ہم تک ایمان اور یقین پہنچایا۔ تمام چیزوں میں یہی حال ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو کان کھول کر، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ جاؤ جاؤ سے ہوتا ہے وہ کرو، کر رہے ہو اور کیا کرو گے؟ فرمایا ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اس کا ادب اور احترام کرتا ہوں، اس کی تعظیم کرتا ہوں، میں اس کے گھر کا طواف کرتا ہوں، اس کے گھر کی غلاف کو پکڑ کر مانگتا ہوں، اس کے مقام ملتزم کو چپٹ کے روتا ہوں، حجر اسود کو بوسے دیتا ہوں، آب زمزم کو پانی پی پی کر خوش ہوتا ہوں، اس لیے یہ میرے مالک کا گھر ہے، اسی نے مجھے حکم دیا، میں کسی قبر کا طواف نہیں کروں گا، کسی درخت کا طواف نہیں کروں گا، کسی درخت کے پتوں کو حاجت روا نہیں مانوں گا، کسی جان کنڈے پیپل بورڈ کو حاجت روا نہیں مانوں گا۔ مصیبت یہ ہے کہ اتنی عام بات سب کو پتا ہے۔ اب ہندو پیپل کو خدا مانتا ہے، پوجا کرتا ہے، مسلمان جال کو خدا مانتے ہیں، بوڑ کو مانتے ہیں، ہندو اور دوسرے لوگ پانی کو خدا مانتے ہیں۔ اب ایک خدا کو دیگچی میں ڈال کر چولہے پہ رکھ دو اور دوسرے خدا کو آگ لگاؤ نیچے سے، نیچے لکڑیاں جل رہی ہیں پیپل کی، نیچے والے خدا کو جو آگ لگی، اوپر والے خدا کو جوش آیا، وہ پانی ابل کر نچلے کا بیڑا غرق، اوپرلے کا ہی بیڑا غرق، خداؤں کی لڑائی ہو گئی۔ تماشا دیکھو۔ فرمایا ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، میں اس کو خدا مانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، یتوفاکم، جو تمہاری موت پہ قادر ہے۔ موت پہ قادر ہے، مارنے پہ قادر ہے، جس نے کسی کو بھی موت سے چھٹی نہ دی۔ اور یقین کیجئے اگر اللہ پاک کچھ لوگوں کو نہ مارتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، شکر ہے اسرائیل کو عورت نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، ورنہ یہ کچھ اس کی جیب میں ڈال کر سارا رگڑا ہمیں لگواتے۔ جب کسی بڑے کے گھر میں آتا ہوں یا پرلے ویلے میں چلا جا، ایک گھن 1000 روپیہ، شکر ہے اس کو پیسے نہیں چاہیے، اس کو عورت نہیں چاہیے، اس کو حکومت نہیں چاہیے۔ نہیں تو کئی کہتے ہو میاں یہ وزیر اعظم آتے ہیں، وزیر خوراک تجھے بنا دیتے ہیں، دیکھنا یہ دوسری پارٹی جو ہے نا بس رگڑا لگا دے، ان کو جلانا پڑنے والا کوئی نہ ہو۔ شکر ہے وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا، اس کی تو یہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، سوچنے والی چیزیں ہیں۔ ارے جن کے پیچھے لگ کر ہم تمام کچھ خراب کر رہے ہیں، شرک اولاد کے پیچھے، ملاوٹ اولاد کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، خدا کی قسم دشمن نہیں، یہ خود تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں یہاں ننگا کریں گے۔ ہم نے دیکھا دوپٹہ بیٹی ماں کا اتار رہی ہے، قمیض اتار رہی ہے، سلوار اتار کر پٹلے پہ ڈال کر ننگا کر رہی ہے۔
بیٹا باپ کو ننگا کر رہا ہے. اسی لیے مرے تھے ہم ان کے پیچھے کہ ہمارے کپڑے بھی اتار لے گا. دشمن نہیں، سجن اتاریں گے، اپنے اتاریں گے اور اتارتے ہیں. کاش ہم تھوڑا سا منظر سمجھ سکتے اور ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ ہم کو یوں جانا ہے اور یوں ہمارے پاس رہنا ہے. 3 درجن اولاد چھوڑ جاؤ، ایک بھی قبر میں پاس لیٹنے کو تیار نہیں. دھڑا دھڑ مٹی، دھڑا دھڑ مٹی، چٹکی سے نہیں، دھڑا دھڑ مٹی اس بیگم کے چہرے پہ پھینک رہا ہے جس کی مسکراہٹ دیکھ کر تھکن اتر جایا کرتی تھی، جس کی آنکھوں کی پتلی پہ قربان تھا، جس کے لبوں کی سرخی پہ جان دی، جس کے رخساروں کی گولائی پہ جان دی، جس کے سلول پہ مرتا تھا. آج ہزاروں من نہیں، لاکھوں من مٹی اور پیٹ کر کے چلا آ رہا ہے. اس لیے فرمایا یتوفاکم، میں اس خدا کی پوجا کرتا ہوں، اس خدا کی نظر نیاز دیتا ہوں، اس خدا کو اپنا پروردگار مانتا ہوں. یتوفاکم، جو تمہاری موت پہ قادر ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. ہڈیاں میری ماری جائے، جسم میرا سارا زخمی ہو جائے، احد پہاڑ کے اوپر غار پہ کھڑے کھڑے دھکا دے دیا جائے، لہو کی دھار دور جا کے پڑے، میرے غلاموں کو آگ میں جلا دیا جائے، چمڑے ادھیڑ دیے جائے، مگر مجھے یہ حکم ملا ہے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے زیادہ یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں تو اپنا چہرہ، اپنا منہ اپنے رب کی طرف رکھوں گا، میں مشرک کرنے کو تیار نہیں. جاؤ راضی رہو، ناراض ہو جاؤ، تم میرے پاس آؤ یا دور رہو، میں اپنے خدا کی ذات و صفات میں کسی کو کسی حال میں شریک بنانے کو تیار نہیں. اس لیے زور لگا رہا ہوں، کوئی لڑائی کسی سے نہیں ہو گئی کہ کئی جمعوں سے لگا ہوا ہے، تنازع نہیں. رب ذوالجلال کی قسم، باوضو ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، نہ یہ ہے کہ میرا تیرا قبر میں قیامت میں کالا منہ نہ ہو. ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں کالا منہ لے کر نہ جائیں، اللہ کے دربار میں کالا منہ لے کر کے نہ جائیں. کوشش یہ ہے، ورنہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، تنازع نہیں، پارٹی بازی نہیں، دھڑا نہیں، کمیٹی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ دعا کرو اللہ پاک جب موت آئے تو یوں چلے جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہی ہم سب پہ کرم فرما، الہ العالمین فضل فرما. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کو شرک و بدعت سے بچا. یا اللہ اپنی ذات سے عقیدت نصیب فرما، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصیب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو شرک و بدعت کی لعنت سے بچا. یا اللہ قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے پرانے ساتھی ہیں یا قاسم پور میں پیر جی صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. ان کے بچے کا بھی کاروبار صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بھائی محمد یاسین ہے، سبزی منڈی میں کاروبار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی برکتوں سے نوازے. اور کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. حاجی شیخ ادریس صاحب کی گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کے ہم تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. کئی ساتھیوں نے کہا یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. ایک دوست ہے اس کی بچی بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے.
اے اللہ میں نہیں جانتا یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی جھولی بھر دے، یا اللہ سب کو نواز دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو مالا مال فرما دے، سب کو اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نواز دے، سبھی کے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مسجد مدرسے کے دور کے یہ نزدیک کے خدمت گزار ہیں سب کو اللہ پاک اپنے فضل سے نواز دے، سب کی مال و جان میں برکت عطا فرما، الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، الہ العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، الہی ہمارے معاشرے کو اچھا کر دے، ہمارے ماحول کو اچھا کر دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کا ذوق شوق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، یا اللہ تمام دنیا کو راہ ہدایت عطا فرما، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرما، غلامی نصیب فرما، غلامی میں موت آئے، غلامی میں حشر ہو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔